اس نے کہا میرے رب نے جو مجھے تمکنت بخشی ہے وہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں کوئی چندہ چاہیے، کوئی ہماری مالی مدد چاہیے کہ آپ ہمارے لیے یہ ایسا روک بنا دیں تاکہ ہمارے اوپر پھر کوئی بھی حملہ نہ کر سکے؟ تو آپ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے آپ کی طرف سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے۔ ہاں تم اپنے جو سامان ہے جس میں لوہا اور تانبا ہے اس کے ساتھ میری مدد کرو۔ اور اس سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز میں ایک چیز لی ہے، وہ ذرا غور سے سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں وہ اس کو کہیں گے، حضرت مسیح وسلم فرماتے ہیں وہ اس کو کہیں گے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے زمین پر فساد مچا رکھا ہے، بس اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر دیں تا آپ ہمیں اور ان میں کوئی روک بنا دیں۔ وہ جواب میں کہے گا کہ جس بات پر خدا نے مجھے قدرت بخشی ہے وہ تمہارے چندوں سے بہتر ہے۔ ہاں اگر تم نے کچھ مدد کرنی ہو تو اپنی طاقت کے موافق کرو، تم میں اور ان میں ایک دیوار کھینچ دوں، یعنی ایسے طور پر ان پر حجت پوری کروں، یہ مراد ہے، ایسے طور پر ان پر حجت پوری کروں کہ وہ کوئی طعن و تشنیع اور اعتراض کا تم پر حملہ نہ کر سکیں۔ لوہے کی سلیں مجھے لا دو تا آمد و رفت کی راہوں کو بند کیا جائے۔ یہ ظاہری طور پر بھی ممکن ہے، لیکن آگے چل کے جو حضور نے بات بیان فرمائی ہے وہ اس زمانے کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر ذوالقرنین کے طور پر ہم تصور کریں تو یہ مراد ہو سکتی ہے، یعنی اپنے تئیں میری تعلیم اور دلائل پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ سلیں لوہے کی سے مراد یہ ہے کہ تم خود لوہے کی سلیں بن جاؤ اور کوئی بھی تم کو عبور کر کے آگے نہ جا سکے، حملہ نہ کر سکے، اتنی مضبوط ہو، اور پوری استقامت اختیار کرو، اور اس طرح پر خود لوہے کے سل بن کر مخالفانہ حملوں کو روکو اور پھر سلوں میں آگ پھونکو جب تک کہ وہ خود آگ نہ بن جائے۔ یعنی اپنے اندر خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ ایسی لگا لو کہ آپ پوری طرح خدا تعالیٰ کی محبت کے اندر رنگ جاؤ، یعنی محبت الہی اس قدر اپنے اندر بڑھاؤ کہ خود الہی رنگ اختیار کرو۔ فمستاؤ ان یسروہ ومستاؤ لہ نقبا، پھر اسے پھلانگنے کی ان میں قدرت نہ تھی اور نہ وہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ اس انداز کی دیوار اگر بن جائے تو کوئی بھی اس کو پھلانگ نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو لیکن اگر اس مادی دیوار کی بات کی جائے تو مادی لحاظ سے فرمایا کہ کالا ھذا رحمت من ربی، میں نے دیوار بڑی مضبوط بنا دی ہے، لیکن یہ میرا کوئی کمال نہیں، اس میں یہ میرے خدا کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ دیوار بن گئی۔ فیضا جا وعد ربی جعلہ دکا، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا وعدہ آ گیا تو پھر یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یہ دیوار قائم نہ رہے گی، اور یہی واقعہ ہوا۔ وکانا وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور یہاں پر بھی توکل کا ایک انتہا نظر آتی ہے ذوالقرنین میں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کبھی بھی تکبر نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں پر سور کا لفظ بہت اہم ہے۔ سور کہتے ہیں بگل کو، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تشریح بہت خوبصورت بیان فرماتے ہیں اس جگہ سور کے لفظ سے مراد مسیح موعود ہے، کیونکہ نبی اس کے سور ہوتے ہیں، یعنی بگل ہوتے ہیں، یعنی کرنا ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں وہ اپنی آواز پھونکتا ہے۔ یہی محاورہ پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ جب یہ باتیں کمال کو پہنچیں گی تب خدا آسمان سے اپنی کرنا میں آواز پھونک دے گا، یعنی مسیح موعود کے ذریعہ سے جو اس کی کرنا ہے ایک ایسی آواز دنیا کو پہنچائے گا جو اس آواز کے سننے سے سعادت مند لوگ ایک ہی مذہب پر اکٹھے ہو جائیں گے اور تفرقہ دور ہو جائے گا۔ جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار، یہی اس میں بیان ہوا ہے۔
تو پھر اس کے بعد جب دیوار ٹوٹنی ہے تو فرمایا کہ قرآن کریم نے اس کے بھی الفاظ بیان کر دیے کہ کیسے وہ ٹوٹے گی. حتیٰ یہ اور جگہ پہ سورۃ انبیاء میں ورس نمبر 97 ہے، اس کے اندر لکھا ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یہاں پر حدب کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس سے مراد سمندر کی لہریں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اب حملہ کرے گا تو وہ اس کی اونچائی اس کے لیے کوئی روک نہیں بنے گی، وہ سمندروں کے ذریعہ سے پہنچے گا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. پھر ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے. اب پھر وہی نقشہ جو عالمی جنگوں کا ہے وہ پھر یہاں پر سامنے ہمارے رکھا جا رہا ہے. مکاشفات میں لکھا ہے بائبل میں، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی یاجوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا. یہ مکاشفات کے اندر واضح انداز میں لکھا ہے. اور اس دن جو لوگ مسیح موعود کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے ان کے سامنے ہم جہنم کو پیش کریں گے، یعنی طرح طرح کے عذاب نازل کریں گے جو جہنم کا نمونہ ہوں گے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ حضرت مسیح نے آخری زمانہ کے نصارہ کا نام دجال رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کے جو لوگ ہوں گے آخری زمانہ کے اس کا نام دجال رکھا ہے. ایسا نام پہلوں کا نہیں رکھا، اگرچہ پہلے بھی گمراہوں میں داخل تھے اور کتابوں کی تعریف کرنے والے تھے. سو اس میں بھید یہ ہے کہ پہلے نصارہ خلق اللہ کے گمراہ کرنے کی ایسی سخت کوششیں نہیں کرتے تھے جیسی پچھلوں نے کی. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی یعنی سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کا ذکر جو مسیح کو اپنے نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا مانتے تھے، کہ تم ان حضرت عیسیٰ کو مجھے چھوڑ کر اپنا معبود بناتے ہو. ہم انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اس وجہ سے جو کہ شروع میں اس سورت کے شروع میں بھی ذکر ہوا، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ اس کا ذکر کر کے بتایا کہ یہی سزا ہے، اسی وجہ سے ان کو سزا ملے گی، اور یہی سزا کا وقت ہمارے سامنے آتا چلا جا رہا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کہ وہ لوگ تو اس قسم کے تھے کہ وہ ہر چیز میں اپنا فائدہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا کہ تم فائدہ ڈھونڈنے والا دماغ لے کر تو کھڑے ہو گئے، لیکن اپنا خود ہی نقصان کر لیا. ایسے راستے پر چل پڑے جس پر تمہارا نقصان خود ہو رہا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ انڈسٹریل قومیں ہوں گی اور بڑی صنعت کے اوپر فخر کرنے والی ہوں گی کہ ہم سے زیادہ بہتر کوئی بھی صنعت کا میں بہتر نہیں ہو سکتا. اور اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا کہ تمہاری صنعتوں کا کیا حال ہوا، کیسے وہ تباہ و برباد ہو گئیں، اور کیسے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئی جس کے بارے میں آئنسٹائن نے کہا کہ یہ گویا کہ چوتھی جو جنگ ہے وہ پتھروں سے لڑی جائے گی یا ڈنڈوں کے ساتھ لڑی جائے گی. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. تو دنیا میں تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی صنعتیں ساری تباہ ہو گئیں، دنیاوی لحاظ سے سارے ان کی انویسٹمنٹ ختم ہو گئی، لیکن آخرت میں پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ ہوں گے، کیونکہ ان کے سارے اعمال تو اس دنیا کے لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس دنیا میں ہی سارے تباہ کر دیے. اور فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، تو پھر ان کی اہمیت کیا ہوگی، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا.
تو یہ اصل میں ان کا ریوارڈ ہے، یہ پنشمنٹ نہیں ہے، یہ ریوارڈ ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ساری صنعتوں کو تباہ کر دیا۔ تو اب ان کے پاس چونکہ کچھ رہا نہیں، تو جو کچھ ہے اس کے مطابق ہی ان کو جزا ملنی تھی، اس لیے وہ ریوارڈ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ لیکن وہ لوگ جو نیک اعمال کریں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فوری طور پر فتوحات کے بعد وقت کو ختم نہیں کر دے گا، دیر تک یہ ٹائم چلے گا اور وہ اس کے اندر رہیں گے، ایسی کیفیت کے اندر دیر تک، اور وہ جنت جیسی کیفیت ہوگی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس میں بہت دیر تک رہیں گے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ پھر یہ باد نسیم جو ہے بڑی دیر تک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ نہ تو کوئی علم رکھتا ہے، نہ ہمارے پاس ہم سے زیادہ کوئی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک درخت کے پتے کی عجائبات کی 1000 برس تک بھی تحقیقات کی جائے تو وہ 1000 برس ختم ہو جائے گا، مگر اس پتے کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس میں سر یہ ہے کہ جو چیز غیر محدود قدرت سے وجود پذیر ہوئی، اس میں غیر محدود عجائبات اور خواص کا پیدا ہونا ایک لازمی اور ضروری امر ہے، کہ خدا تعالیٰ ان کو پیدا کرنے والا ہے جس چیز کو، اس کے اندر ایسے عجائبات ہونے چاہیے، اور اگر اس صرف ایک پتے کے عجائبات کو وہ لکھنا شروع کر دیں تو اس قدر ان کو تحریرات لکھنی پڑیں گی کہ تحریرات ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے جو عجائبات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے وہ تحریر کا زمانہ ہوگا۔ پہلے بھی رقیم کا لفظ آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے زمانہ تحریر کا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں بہت زیادہ اس طرف توجہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کہ تم راز کائنات دریافت کرنا چاہو گے، لیکن تمہارا علم جو ہے بالکل ابتدائی رہے گا، اور ابتدائی علم سے آگے تم بڑھ بھی نہیں پاؤ گے۔ اب آخری آیت یہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں ہوں تو ایک عام انسان، اور اگر کسی کو فخر کرنا چاہیے تھا، اگر مقابلہ کریں تو شاید مجھے فخر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میری طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور یہی میرا فخر ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ اور کہہ دے کہ میں تو محض تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، کہ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع ہی عام آدمی ہیں یا عام آدمیوں جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپ کی شان میں اس لیے استعمال فرمایا کہ دوسرے انبیاؤں کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو اور آپ کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اس سے ہرگز مراد نہیں کہ آپ کے فضائل و مراتب ہی سلب کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ خدا سے اس لیے تعلق مانتے ہیں کہ ہمیں مال ملے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں امور میں کامیاب ہو جائیں، ان کے تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرے میں ہے۔ جس دن ان کی اغراض کو کوئی صدمہ پہنچا، اسی دن ایمان میں بھی فرق آ جائے گا۔ اس لیے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر حضرت مسیح سے فرماتے ہیں نیک عمل کی مثال ایک پرند کی طرح ہے، اگر صدق اور اخلاص کے قفس میں اسے قید رکھو گے تو وہ رہے گا، ورنہ پرواز کر جائے گا۔ یہ بجز خدا کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر در حقیقت عیسائیوں کو ایک مقابلہ کی دعوت دی گئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ تمہارے لیے منجی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کا ہاتھ تمہارے سروں کے اوپر ہے، تو پھر تو تمہیں زیادہ غیب کا علم ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ غیب کا مقابلہ کر لو، میرا خدا مجھے غیب سکھاتا ہے،
लेकिन देखो जो गैब मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। मैं तो इस कदर उलूम गैबिया बयान करने के बाद भी खुद को खुदा का बेटा करार नहीं देता। मेरी तो सिर्फ ये खूबी है कि मुझ पर खुदा तआला का कलाम नाजिल होता है। अगर तुम भी इनामात चाहते हो तो तुम्हें मुवाहिद बनना चाहिए। तो इसके बाद हम चूँकि थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है, इसमें हम दुआ की तरफ आते हैं। हमें अल्लाह ताला ने ख़ास एहसान के साथ नवाजा है। Allah has granted us with a great favor, very huge favor, that we have a commander-in-chief. And commander-in-chief, he knows what kind of arms to be used, in what situation, and he guides us for this kind of tools or arms. Hazrat Khalifatul Masih, in his recent sermon, has explained and has directed us what kind of prayers we need to have to recite these days. And I think these prayers should be more effective than any other prayer, because our Khalifa is guided by God himself. So I would humbly request, that please read, listen, and visualize, if possible, repeatedly this sermon. This is very important in this situation we are living. And I have also found another sermon of Hazur, because this is easy for you to find and you can listen to it, and I have just indicated that sermon. But there is another sermon of October 7, 2011. Few points I would just mention in front of you. Hazur Yadullah Ta'ala bin Aziz says, we must learn and know the etiquettes of offering prayer. We must have firm belief on the basic attributes of God, which is Rabbul Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Only then we can divert our attention towards true worship and implore his help and favors, which are granted to the pure-hearted. One should have trust that no action or speech of his will incur the displeasure of God Almighty. He should be fearful of God. A humble person is always prayerful that he may never reach a state when he forgets his Creator. So this is something very important. Prayers are then accepted, victory is granted, annihilation of enemy is witnessed. Hazur invited all Ahmadis to purify themselves thus and offer their humble supplications before God the Almighty. If the enemy has reached the extreme in his enmity, then let us also explore and reach the ultimate in our imploration before our helper. God Almighty shall come to our succor, running towards us when we beseech him in our prayers and destroy our enemy. The enemy shall have no power against the arrows of the night prayers. So we need to use our arrows of night prayers. There is no doubt that we will meet with victory when we shall offer our night prayers. We are the servants of the promised Messiah ﷺ, who has been given the promise of companionship of God Almighty. Thus we will offer our supplications. Then God will manifest special divine favors. Prayer is the only tool for the pure-hearted. There is nothing that compares to it or comes close to it. The Prophet ﷺ was divinely appointed to invite the masses towards God, and the promises granted to him in order to fulfill this goal shall be fulfilled. We should not doubt even for a second anything contrary to this. Enemy has surfaced
its ugly head since the time of the Prophet Muhammad throughout the past 100 years. However, the head of the enemy was crushed and defeated each time. We as individuals should not stand stagnant in our spiritual progress because of these victories. We must forever remain concerned about whether we are fulfilling our roles and duties and responsibilities, so that we continue receive divine succor and favors and blessings. We should continue these prayers individually as well as in congregation. May Allah Almighty accept our humble prayers and send His angels to set in motion the path that lead to the destruction of the enemy. Thus cry in your prayers. Shed your tears before the Lord to reinstate the glory of Islam and topple the rule which has made this land difficult for us to live in, and make the same land a lush green garden where peace can be established and faith can be practiced. May Allah Almighty have mercy on us all. Ameen. The recent global unrest has been quite concerning, and Hazrat Amirul Mu'mineen Khalifatul Masih in his latest sermon, Friday sermon, was incredibly effective in bringing attention to this matter. It is crucial that we listen to this sermon attentively and repeatedly and devoutly focus on our prayers. He has also recommended a list of prayers which we must understand that as a Khalifa he was guided by Allah. So apart from other prayers, we must focus on them also especially. Hazrat Khalifatul Masih Ayyadallahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz says, may we be enabled to offer these prayers and also offer prayers with true sincerity. We should pray for the blessings of Ramadan to be everlasting. Then Hazrat Amirul Mu'mineen urges for these imprisoned due to their faith wherever they may be in the world, that Allah may procure the means for their release. May Allah save us and our future generations from the ill effects of war. Hazrat Khalifatul Masih said that not only does it seem as if a war is on the brink, in fact it seems a world war has already begun. However, the world leaders are not worried because they think that they will remain safe while the people will die. However, these leaders are not safe either. These are exactly the ploys of the Antichrist in which the masses are being duped. The ultimate result of this will be the wrath of God. Therefore, Ahmadis especially must focus on offering prayers to remain safe from all of these ploys. Hazur Anwar said that we should pray that Allah protects humanity and enable us to do justice in offering prayers. Let us always remember our beloved Imam Khalifatul Masih. May Allah protect him and grant him a longevity with a perfect health. It is our prayer that Islam Ahmadiyya progresses rapidly in front of our eyes. We must all also remember to pray for all the missionaries and Waqfin serving around the world, as well as all the national and local office bearers, especially those serving in Canada. May Allah accept their services until their last breath. हज़रत खलीफातुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ ने पिछले जुमा के मौका पर एक ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया जो हम सब के लिए बेहद अहमियत का हामिल है।
اور ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دلانے والا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی پا کر حضرت خلیفۃ المسیح نے ہمیں کچھ دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ دعائیں یقینی طور پر پرتاثیر دعائیں ہوں گی، اور ہمیں بہت توجہ کے ساتھ سمجھ کر خدا تعالیٰ کی طاقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور جو سستیاں اور جو کمزوریاں ہم سے ہو گئیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ خود ان کو معاف کر دے، اور ستاری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں اپنے بے پایاں اجر سے نوازتا چلا جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے اس خطبہ کے علاوہ 7 اکتوبر 2011 کا بھی ایک خطبہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پرتاثیر خطبہ تھا، تو کچھ پوائنٹس اس کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جی۔ حضور فرماتے ہیں، پس دعا کے آداب کا بھی ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ خوف رہنا چاہیے کہ میرا کوئی فعل، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا نہ ہو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں قائم ہو۔ ہمیشہ ایک عاجز بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کبھی میں اپنے خدا سے دور نہ ہوں، کبھی وہ وقت نہ آئے جب میں خدا کو بھلانے والا بنوں۔ پس جب ایسی حالت ہوتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انعام نزدیک کر دیے جاتے ہیں، فتوحات کے نظارے دکھائے جاتے ہیں، دشمن کی تباہی اور بربادی نظر آتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، پس جیسا کہ میں نے کہا، آئیں اب پہلے بڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، خالص ہو کر اس کے آگے جھکیں۔ اگر ہمارا دشمن انتہا تک پہنچ گیا ہے تو ہم بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مصرع کے مصداق بننے کی کوشش کریں کہ نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں، ہم خدا تعالیٰ کے اندر چھپ جائیں اور کوئی ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ جو آج مولوی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، جو رسول کے نام پر، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو رحمت للعالمین ہے، ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ان میں تو کوئی نیکی کی رمق نہیں ہے۔ انہیں تو خدا پر یقین ہے، نہ رسول پر یقین ہے، ان سے تو کوئی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ان کا مقدر تو اب لگتا ہے کہ صرف تباہی ہے، جو صرف اور صرف ہماری رات کے تیروں سے ہو سکتی ہے۔ ہم اس مسیح سے محمدی کے غلام ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے تسلی دی تھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں تیرے اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں۔ بس جب ہم اپنے پیارے خدا کو خالص ہو کر پکاریں گے، اپنی راتوں کے تیروں کو دشمن پر چلائیں گے، تو یقیناً خدا اپنی قدرت کے خاص نشان دکھائے گا۔ بس دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر کوئی اس سے کامل یقین اور خالص ہو کر کام لے تو کوئی اس کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں، فکر صرف اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فرض کو آسن طور پر ادا کرنے والے ہیں یا نہیں، ہم دعاؤں کی طرف توجہ دینے والے ہیں یا نہیں، ہم انابت اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں یا نہیں۔ بس اب یہ ہمارا کام ہے کہ اپنا فرض ادا کریں، اپنے دلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ظالمانہ الفاظ سن کر اور پڑھ کر صرف افسوس کرنے والے اور دلوں کی بے چینی کا ظاہری اظہار کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنی راتوں کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ کی تقدیر کو جل کر اپنے حق میں پورا کروانے کی کوشش کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو اس کے رحم اور فضل کو کھینچنے والی ہوں۔ ہم ایسی دعائیں کرنے والے ہوں جو عرش الہی کو ہلا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی فوجوں کو حکم دے، اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ اور جا کر ان مظلوموں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہے کہ جو مجھے اس دعا کے ساتھ پکار رہے ہیں کہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے خدا میں مغلوب ہوں، میرا انتقام دشمنوں سے لے۔ فصاحق تسیقا، پس ان کو پیس ڈال، پس جاؤ اور ان مظلوموں اور بے کسوں کی مدد کرو جن کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے میرے فرستادے کی آواز پر یہ اعلان کیا کہ ہم نے منادی کی آواز کو سنا اور ہم ایمان لائے ہیں۔
بس اے فرشتوں، جاؤ اور دنیا کو ان کی مدد کر کے بتا دو کہ یہ لوگ میری آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، بس میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کا حامی و مددگار ہوں۔ آج بھی میرا یہ اعلان سچ ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، بس کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ بس جو بھی ان سے ٹکرائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ میری گرفت میں آئے گا۔ بس خدا تعالیٰ کے اس پیار کے سلوک کو حاصل کرنے کے لیے ہر احمدی خدا تعالیٰ کے آگے جھک جائے، دعائیں کرے، یہاں تک کہ عرش الہی سے ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کا حکم جاری ہو جائے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ان حرکتوں کا بدلہ نہیں لے سکتے جو یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر کے کر رہے ہیں۔ بس ایک ہی علاج ہے کہ اپنی سجدہ گاہوں کو ترک کریں، اپنے مولا بے کسوں کے والی اور مظلوموں کے حامی کو پکاریں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کو پکاریں جس نے کمزور اور نہتے مسلمانوں کو محکوم سے حاکم بنا دیا، جس نے دشمن کا ہر مکر ان پر الٹا دیا۔ بس اے خدا، آج ہم تجھ سے تیری رحمت اور جلال کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ زمین جو تیرے پیارے رسول کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنے ملکوں میں اپنے مفادات اور اناؤں کی تسکین کے لیے تیرے مظلوم بندوں پر تنگ کی ہوئی ہے، یہ لوگ اسے ہمارے لیے خاردار اور جنگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی رحمت خاص سے اسے ہمارے لیے جنت بنا دے، ہمارے لیے اسے گل و گلزار کر دے، ہمیں تقوی میں ترقی کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنا نہ ختم ہونے والا وصال عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت بخش، ہمیں امت مسلمہ کی اکثریت کو نام نہاد علماء کے چنگل سے نکال کر اپنے حبیب کے عاشق صادق کی جماعت میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ امت مسلمہ خیر امت ہونے کا حق ادا کرنے والی بن جائے اور دنیا کو ظلم سے پاک کرے۔ اے ارحم الراحمین، تو ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے لیے خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ ہمارے پیارے امام کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ دنیا بھر میں احمدیت کو فتح و کامرانی سے نوازے، اور خاص طور پر کینیڈا میں بھی مشکل حالات جو ہیں ہمارے لیے تبلیغ کے لحاظ سے خاص طور پر ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ خدا تعالیٰ تمام مبلغین اور واقفین زندگی پر بھی اپنے خاص فضل فرمائے، اور دنیا بھر کے مبلغین اور واقفین پر اپنے خاص فضل فرمائے، خصوصاً کینیڈا میں، اور تمام خدمت گزار جو عہدیدار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان پر اپنے فضل فرمائے۔ جو بھی بیمار اور پریشان ہیں خدا تعالیٰ ان کے اوپر اپنے خاص فضل فرمائے۔ جو مالی قربانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں برکت عطا فرمائے۔ طلباء کو اپنے امتحانات اور اپنے مستقبل میں کامیاب فرمائے، اور معاش کی تلاش کے سلسلہ میں پریشان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضلوں سے نوازے۔ معتکفین جنہوں نے یہ وقت گزارا مسجد کے اندر دعاؤں میں، خدا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور ان پر اپنے خاص فضل فرمائے، اور جن لوگوں کو روزہ کی توفیق ملی ان کے روزوں کو قبول کرے، اور جن کو توفیق نہیں مل سکی ان کی بیماری کی وجہ سے یا ان کے سفر کی وجہ سے، خدا تعالیٰ ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یا ان کے اوپر اپنی مغفرت کا سلوک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سارا رمضان ہمارے لیے اس قدر برکتیں دے کر جائے کہ اگلے رمضان تک وہ برکتیں ہمارے لیے کافی ہوں، اگر ہو سکے تو ہماری زندگی بھر کے لیے وہ برکتیں کافی ہوں۔ خدا تعالیٰ کرے کہ ہم خدا تعالیٰ کے پیارے بندوں میں سے بن جائیں، اور خدا تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہو جائے، اور کسی طرح سے بھی ہم بے یار و مددگار نہ ٹھہریں، اور خدا تعالیٰ ہمیشہ اپنے فضلوں سے نوازتا چلا جائے۔ نئے چاند کو دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے اس کے لیے تحریک کی گئی ہے۔ سب لوگ جب چاند کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ Prayers requested for Bashar Sharjah Sahib. He has cancer and is asking members to keep him in their prayers. May Allah bless him with a long life and recovery.
बशर शारजा साहब कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं, सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल करम से शफा याबी से नवाजे। हमने पहले ही तमाम मरीज़ों के लिए दुआ की दरख्वास्त कर दी है। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को अपने फजलों के साथ ख़ास अंदाज में शफा याबी से नवाजे। तो आएँ अब मिलकर दुआ कर लें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।
Assalamu alaikum warahmatullah. I have three announcements from respected local Amir Sahib Peace Village.